نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں مفتیان کرام، مختلف علماء کرام کافی کچھ اس کی تردید میں بیان کر رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی اس کی فضیلت میں صحیح حدیث موجود نہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس رات کو غسل کرنا ٹھیک نہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس رات کو فلاں قسم کا کھانا وہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ تمام باتیں افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ اللہ رسول نے قرآن و سنت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت میں ہر قسم کے قوانین موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، پکڑ لو مضبوطی سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب قرآن مجید کی اس طرح کی کثیر آیات ہیں جن میں ایسے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ معلوم ہوا منع وہ چیز ہوگی جس سے اللہ رسول منع فرمائے۔ دیکھیے، جھوٹ منع ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ غیبت منع ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ وعدہ خلافی منع ہے، اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جوا منع ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ شراب حرام ہے، قرآن و سنت میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ بے حیائی کے کام حرام ہیں، ممنوع ہیں، قرآن و سنت میں ان کی ممانعت موجود ہے۔ علی ھذا القیاس، جو چیزیں منع ہیں قرآن و سنت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا ذکر احادیث میں ہے۔ جو مفتیان اکرام، علماء کرام شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں بڑے سخت ناراض ہیں کہ اس رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے، فلاں کھانا نہیں پکانا چاہیے۔ ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ غصہ کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہ اس کی منع کی کوئی ایک حدیث ہمیں دکھا دیں، جس طرح باقی ممنوعات کی دلیلیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ فلاں چیز منع ہے، فلاں چیز منع ہے۔ بھائی منع تو اللہ رسول کے کرنے سے ہوگی نا، آپ کے تو فتوے سے منع نہیں ہوگی نا۔ آپ کوئی شریعت کے معاذ اللہ کوئی بنانے والے تو نہیں ہیں، شریعت تو اللہ رسول کے احکامات کا نام ہے۔ تو اگر بھائی یہ منع ہے تو آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک آیت یا ایک حدیث اس کی وضاحت فرما دیں، نشاندہی کر دیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع فرمایا، اس رات میں کسی قسم کے کھانے سے، حلال کھانے سے منع فرمایا، یا اس میں عبادت کرنے سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر گھروں میں یا مساجد میں عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ منع کی حدیث دکھا دیں۔ اگر اللہ رسول سے آپ منع ثابت نہیں کر سکتے تو یقین جانیے پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ منع اللہ رسول کے کرنے سے ہوگا، آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا کہ اس بارے میں کوئی تصور ہی نہیں، بعض ایسے مفتیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نفس و شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو
تعصب کی عینک اتار کر آپ دیکھیے کتب حدیث میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمہ امام ہے حدیث کے، اپنے دور کے رئیس المحدثین اور ماہر حدیث ہیں. تو یہ ان کی سنن ابن ماجہ شریف ہے، سنن ابن ماجہ شریف، اور اس کا 100 صفحہ ہے میرے پاس. یہ اصل عربی والی ہے. اس میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ حدیث کے امام ہیں، وہ نصف شعبان یعنی 15ویں رات جو ہے شعبان المعظم کی، اس کا باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کون سی حدیث مروی ہے. اگر اس کا تصور ہی نہیں تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے یہ باب کیسے باندھا؟ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے جامع ترمذی. امام ترمذی حدیث کے مسلمہ امام ہیں اور ماہر حدیث ہیں، فن حدیث اور فن رجال کے ایک ماہر کامل ہیں، اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث تھے. اور ابن ماجہ کی طرح یہ جامع ترمذی یہ بھی سیاستہ کی بہت بار کتابوں میں شامل ہوتی ہے، اور انفرادی طور پر کسی روایت پر گفتگو اس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھو میرے پاس جامع ترمذی، اس کا جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، اور یہ صفحہ ہے میرے پاس اس کا 739، اور حدیث کا صفحہ ہے میرے پاس اس کا 39، اور حدیث کا نمبر ہے 739. اور امام ابن ماجہ کی طرح امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. امام ترمذی نے نصف شعبان کا باب باندھا، 15ویں رات کا باب باندھا. اگر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو یہ لاکھوں حدیثوں کے جو حافظ ہیں، محدثین کے سرخیل ہیں، تو یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے ایسے ہی باب باندھ رہے ہیں. معاذ اللہ، انہیں کوئی خبر نہیں تھی. یہ میرے پاس ہے موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ. یہ امام رداد رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. اس میں بھی انہوں نے، اس کا جلد ہے میرے پاس 3، اور صفحہ ہے میرے پاس اس کا 224. امام رداد رحمۃ اللہ بھی باب باندھتے ہیں فی ذکر ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ جو آیا ہے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں. اب امام رداد رحمۃ اللہ نے بھی اس پر باب باندھا. یہ دیکھو، یہ میرے پاس صحیح ابن حبان ہے، حدیث کی صحیح ابن حبان میرے پاس ہے. امام ابن حبان علیہ رحمہ بھی حدیث کے امام اور جرح و تعدیل کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں. تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے بھی اپنی صحیح ابن حبان میں، یہ میرے پاس ہے حدیث کا نمبر ہے 5665، اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 1514. حدیث کا نمبر 5665، اور اس پر امام ابن حبان رحمۃ اللہ بھی باب باندھتے ہیں، ذکر و مغفرت اللہ جل وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ و بین اخی شحنہ. کہ ذکر اس بات کا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، سوائے مشرک کے اور سوائے اس کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھے. اب دیکھو، یہ محدثین ہیں جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، وہ باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں نصف شعبان کا، کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں جو حدیث مروی ہے وہ بیان کرنے سے پہلے وہ باب باندھ رہے ہیں.
اگر میرے بھائی شعبان المعظم کی 15ویں رات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو یہ لاکھوں حدیث کے جو حافظ اور ائمہ اسلام ہیں، تو یہ ویسے انہوں نے فضول باب باندھے ہیں معاذ اللہ۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھنے کے بعد اب اس میں حدیث ذکر فرماتے ہیں، وہ احباب جو کہتے ہیں کہ اس بارے میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں سب ضعیف حدیثیں ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، غصہ کو تھوک دیں اور تعصب کی آنکھ اتار دیں اور ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس حدیث پاک کو ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ صحیح ابن حبان یہ حدیث کی معتبر کتب میں شامل ہوتی ہے، اور ابن حبان علیہ رحمہ ان کے نزدیک تو اس کی ہر حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں صحت کا انتظام کیا۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 5665۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ علی خلقی فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کو یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے، خاص کرم فرماتے ہوئے اپنے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جھانکتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے مشرک اور کینہ ور کے باقی سب کی اپنی مخلوق کی بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں صراحتاً فی لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کا صراحتاً اس میں ذکر ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ جو کہتا ہے اس کے بارے میں شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے لیے قابل توجہ ہے۔ جب صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث نصف شعبان کے بارے میں آپ سن چکے، تو اب اس کی تائید میں دیگر احادیث جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہ دیکھو، یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 739۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن رات حضور نے میرے پاس قیام فرمانا تھا، جس رات حضور علیہ السلام نے میرے ہاں جلوہ فروز ہونا تھا، آپ فرماتے اس رات کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشتیاق میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ، کیا تو اس بات کا خوف کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا تھا کہ آپ شاید اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شار غنم کلب، اور بنی جو مدینہ منورہ میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور اس میں 15 شعبان کی حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ اس رات میں بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے 15ویں شعبان کی فضیلت میں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی فضیلت میں حدیث مروی ہے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کی یہ شاہد ہے۔ اگر یہ دونوں حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو یاد رکھیں دو ضعیف سندیں مل کر حدیث حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے، بشرطے کہ ان میں کوئی وضاح یا قذاب راوی نہ ہو یا متہم بالکذب راوی نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ دیکھیے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی حدیث کو بیان کیا، اور یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ امام رداد رحمۃ اللہ نے موجبات الرحمہ میں اور اس کے صفحہ 224 پر بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ میرے پاس ہے حدیث کی مشہور کتاب کنز العمال شریف۔ کنز العمال شریف اس کا جلد نمبر 13 اور 14 ایک جلد میں ہے، 13 اور 14 جز ایک جلد میں ہے۔ اس کے جو 14واں جز ہے اس میں دیکھو سیدی امام اجل امام کبیر امیر المومنین فی الحدیث فی عصرہ سید علی متقی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے باب باندھتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، اور پھر حدیث کا نمبر ہے 38,288 حدیث کا نمبر، اور سید علی متقی رحمۃ اللہ اس کو ابن اساکر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ساجد لیلۃ النصف من شعبان، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا تھا اور حضور یہ دعا فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ میں ان الفاظ کو سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، بار بار دہراؤں۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے انہیں سیکھ لیا اور پھر میں نے انہیں آگے سکھایا۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک، یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں فرما رہے ہیں۔ یہ پاس ہے ابن ماجہ شریف، یہ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان کا باب باندھ کر بیان کرتے ہیں، پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان علی بن ابی طالب حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس کی رات کو قیام کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے ساتھ ہی آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ندا فرماتی ہے قضا حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا۔ تو یہ تمام احادیث یہ نصف شعبان کے بارے میں وارد ہیں، اور طوالت کی وجہ سے میں باقی حدیث کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ کی میرے پاس کتاب ہے شعب الایمان،
امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان میں 11 روایات 11 حدیثیں جو ہیں وہ اس کی بیان فرمائی ہیں لیلۃ نصف شعبان کی فضیلت میں 11 حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان میں بیان فرمائی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان روایات میں ضعیف روایات بھی ہیں تو میری بات غور سے سنیے توجہ کے ساتھ تعصب کو ہٹا کر. جب آپ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں کہ کثرت طرق حدیث کی اصل پر دلالت کرتے تو پھر یہاں یہ قانون آپ کیوں بھول گئے؟ جب 2 ضعیف سندیں مل کر حسن لغیری کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کی تو امام بہقی رحمۃ اللہ نے 11 سندیں 11 طرق کے ساتھ یہ احادیث انہوں نے مختلف صحابہ کرام سے بیان فرمائی. اور امام بہقی رحمۃ اللہ شعب الایمان میں روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے کثرت طرق کے ساتھ یہ روایات بیان کی ہیں جس پر یہ دلالت ہے کہ اس حدیث کی کچھ اصل ہے. اور پھر فضائل میں حدیث وارد ہوتی ہے محدثین انہیں معتبر شمار کرتے ہیں. دیکھو حلال حرام میں قرآن مجید یا حدیث صحیح یا حدیث حسن چلے گی. حلال حرام کے مسائل ہوں فرض واجب سنت جو یہ اس طرح کے احکام ہیں ان میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی. لیکن ایسے اعمال جن میں کسی نیک عمل کی رغبت دلائی جائے یا کسی نیک عمل کی فضیلت بیان کی جائے تو محدثین اس میں ضعیف حدیث کو بھی معتبر شمار کرتے ہیں اور وہ قابل عمل گردانتے ہیں. اور اس پر تو میں نے صحیح ابن حبان سے صحیح حدیث پہلے بیان کر دی ہے اس کی فضیلت میں. اب یہ باقی جتنی حدیث ہے یہ سب احادیث اس کی تائید میں سمجھ لیں. اب یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ کی التمہید, اس کا جلد نمبر 6 ہے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جرح و تعدیل کے امام, حدیث کے امام, فقہ کے امام اور سید المحدثین اپنے دور کے. وہ فرماتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 39 پر کہتے ہیں وَحَدِيثُ الْفَضَائِلِ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى مَن يُحْتَجُّ بِهِ کہ فضائل کی جو حدیث ہے وہ ایسے روات کی محتاج نہیں ہوتی کہ جن کے ساتھ دلیل پکڑی جاتی ہے. یعنی جو فضائل میں حدیث ہے اگر وہ کمزور بھی ہوں تو امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معتبر ہوتی ہیں. اسی طرح یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید کی جلد نمبر 1 پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَا زَالُوا يُسَامِحُونَ أَنفُسَهُمْ فِي رِوَایَةِ الرَّغَائِبِ وَالْفَضَائِلِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم جو ہے محدثین وہ فضائل کی جو حدیث ہے عن کل احد وہ ہر قسم کے روایت سے بیان کر دیتی ہیں اور ان سے تسامح کرتے ہیں. وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ. ہاں جب وہ احکام کی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ تشدد کرتے ہیں یعنی سند کی خوب تفتیش کرتے ہیں. یہ میرے پاس حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی مرقات المفاتی, اس کا جلد ہے میرے پاس 2 اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 368. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان الحدیث الضعیفہ یعمل بہ فی فضائل الاعمال کہ جو ضعیف حدیث ہے یہ فضائل میں معتبر ہوتی ہے, فضائل میں قابل عمل ہوتی ہے. یہ دیکھو میرے پاس ہے امام ابن اسیر کی جامع الاصول. امام ابن اسیر حدیث کے امام, جرح و تعدیل کے امام, سید المحدثین, رئیس المحدثین اپنے دور کے. یہ جلد نمبر 1 امام ابن اسیر رحمۃ اللہ جامع الاصول میں
آپ فرماتے ہیں قال احمد بن حنبل اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید. ابن اسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم حلال حرام سنن اور احکام کے بارے میں حدیث کو روایت کرتے ہیں تو ہم سند میں تشدد کرتے ہیں، یعنی خوب تفتیش کرتے ہیں. وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، اور جب ہم فضائل میں روایت کرتے ہیں وَمَا لَا يَدْعُ حُكْمًا وَلَا يَرْفَعُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، تو پھر ہم اسناد میں تساہل کرتے ہیں، یعنی ان کی خوب تفتیش نہیں کرتے، ان کی سختی نہیں کرتے. یہی بات امام جلال الدین سیوطی نے اللہ علی المسنوہ میں اپنی کتاب میں متعدد مقام پر یہ فرمائی. شیخ اجلونی نے کشف الخفا میں اور کثیر محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل میں معتبر ہیں. اور پھر بھی یہ بھی یاد رکھے کہ ضعیف روایت قیاس سے تو بہتر ہے. آپ تو قیاس کرتے پھرتے ہیں کہ اس رات کو یہ نہ کرو وہ نہ کرو. آپ نے تو قیاس پر، آپ نے تو ان احادیث پر اپنے قیاس کو ترجیح دی ہے. اب بتاؤ حدیث کے ماننے والے کون ہیں اور کون حدیث کا انکار کرنے والے؟ حضور سیدنا امام الائمہ سید الائمہ رئیس الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے. ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے. ایک طرف ضعیف حدیث ہو، ایک طرف قیاس ہو. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قیاس پر، یعنی قیاس شرعی پر جو مجتہد کا قیاس ہوتا ہے، قیاس شرعی پر آپ ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دیتے ہیں. میرے بھائی، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ انسان، اس کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور انسانوں کو، حضرت انسان کو، اہل ایمان کو کثیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور اپنی عبادت کا حکم فرمایا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ آیت یا وہ حدیث، کم سے کم ضعیف حدیث دکھا دے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بیدار رہنا، جاگنا، عبادت کرنا، ذکر الہی کرنا، یا قبرستان میں جانا، یا فلاں قسم کا کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ منع ہے. ایک خدارا ایک حدیث دکھا دے، صحیح نہ دکھائیں، ضعیف دکھا دے. جب آپ کے پاس ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس مسئلے پر، تو لوگوں سے خواہ مخواہ وہ داد تحصیل وصول کرنے کے لیے آپ بیٹھ کر اپنے چینل پر لوگوں کو کیسے ورگلا رہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، جیسا کہ حدیث میں نے پیش کی ہے، تو کم سے کم یہ درجہ استحباب میں ضرور ہے. اور آپ منع کی حدیث دکھانا یہ مانعین کے ذمے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات میں جو نوجوان یا بچے یا کوئی بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں وہ غلط ہے. جو لوگ اس میں آتش بازی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، شیطانی کام ہے. جو لوگ اس میں اور کوئی چیز ایسی کرے، ڈھول ٹمکا وغیرہ، ناچ گانا، معاذ اللہ، تو یہ سب حرام چیزیں. ان کی تائید کون کرتا ہے؟ اور کس مسلک کے بندے نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کرو؟ آپ نے اہل سنت و جماعت کے مسلک کو نہ پڑھا ہے، نہ آپ جانتے ہیں، سوائے بہتان لگانے کے. میرے بھائی، مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کم سے کم آپ ایک آیت نہیں، صحیح حدیث نہیں، حسن بھی نہیں، کم سے کم شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جاگ کر عبادت کرنا، قبرستان جانا، عبرت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم اس کے منع کی ایک ضعیف حدیث پیش کر دے. میں منت کرتا ہوں آپ کی
آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے، ایک ضعیف حدیث آپ مجھے دکھا دے اس رات عبادت کرنے کی جو منع پر دلیل ہو۔ تو جب منع کی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے تو آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اسے منع کریں؟ حکم تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور جس چیز سے شریعت منع نہ کرے آپ کون ہے منع کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔